میرا یقین ہے کہ خدا سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر محض اس کا اختیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ ہماری سوچ، اوقات، خیال اور ارادہ ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتے ہیں، مگر اللہ کا اختیار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے، اور اس کی رحمت خلق سے اس کے پیار کی مانند بے حساب ہے۔ اسی لیے جب بھی مانگو اس کی سخاوت اور رحمت یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہ، کوتاہیوں اور لغزشوں کو یکسر بھلا دو، اور پھر اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر حاوی ہو جائے، غالب آ جائے۔ تمہیں اس حالت میں ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے۔ سارے رشتے، دوست، مددگار ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ سب چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ سب سے انسان کو کاٹ کر کسی تنہا جزیرے پر لے جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ محبت کرنے والے جب تک ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کی محبتوں کا شعور ہمیں اپنے اندر نہیں جھانکنے دیتا۔ کبھی کبھی اس شعور کو ختم کرنا پڑتا ہے، زبردستی، جبراً۔ یہ تمہارا اور میرا اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اس کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو امتحان ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ ثابت قدمی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے بعد مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ مشکل کا انعام آسانی ہے، اور آسانی کے بعد ایک اور امتحان آتا ہے، اور اس طرح زندگی آگے بڑھتی ہے۔ مشکلات اور آسانیاں دراصل زندگی کی دو طرزیں ہیں۔ جب تک آدمی مشکل کو مشکل اور آسانی کو آسانی سمجھتا ہے، ان دونوں طرزوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ جو اصول ان دو طرزوں سے آزاد کرتا ہے، وہ ہر شے کو منجانب اللہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے۔ جو لوگ ہر کام کا رخ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ ذہن کا فرما برداری سے نافرمانی کی طرف جانا ناشکری ہے۔ جس وقت ذہن نافرمانی کی طرف راغب ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نافرمانی کا پیٹرن ہے۔ شکر کرنے سے آدمی صبر کرنا سیکھتا ہے، اور صبر، اعشار و قربانی کے ساتھ یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ شکر اور صبر ایسا عمل ہے جو ذہن کو شکوک و شبہات اور منفی سوچوں سے دور رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دعا لینا کمال ہے۔ عجیب نظام ہے کہ لوگ غریب کے گھر کا پانی پیتے کراہت محسوس کرتے ہیں، لیکن اسی غریب کی دی ہوئی دعا خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ دعا وہ واحد چیز ہے جو کسی کی جانب سے بھی دی جائے کوئی منع نہیں کرتا۔ دعا کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں۔ دعا زمین قلب سے اٹھنے والی وہ خوشبو ہے جو تسلی اور تشفیع کی پہلی بارش کے بعد اٹھتی ہے۔ پرندوں کے لیے رکھا گیا پانی کا برتن دعاؤں کا مرکز ہوتا ہے۔ کتے کو ڈالی گئی روٹی دعا بن کر پرواز کرتی ہے۔ مصیبت زدہ کو دی گئی تسلی دعا کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اپنے لیے دعا کرنا فطرت ہے، اپنے لیے دعا کروانا لالچ ہے، لیکن دعا لینا قسمت اور کرم ہے۔ اگر آپ کو دعا دینے والے زندہ ہیں تو آپ پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے۔ خدا سے طلب کرنا بھی عبادت ہے، اور جب کوئی یہ عبادت آپ کے لیے کرے تو سمجھ جائیں کہ آپ فضل خداوند کے زیر سایہ ہیں۔
انسان مانگ سکتا ہے، رو سکتا ہے، التجا کر سکتا ہے، حال دل سنا سکتا ہے۔ عطا کرنا مالک کی مرضی ہے۔ معروف جملہ ہے کہ خدا کی مرضی دے نہ دے، خدا کی مرضی تو فقط دینا ہی ہے، اس کی سرکار میں نہ کی گنجائش نہیں۔ بس یہ انسان کی اپنی کوتاہیاں اور بے وفائیاں ہیں کہ وہ عطاؤں کا اہل نہیں رہتا۔ استاد خوش ہو تو شاگرد کو نمبر زیادہ دیتا ہے کہ وہ اس کا اختیار ہے۔ حاکم خوش ہو تو عوام کو رعایت دیتا ہے کہ وہ اس کا اختیار ہے۔ حلوائی خوش ہو تو شیرنی تقسیم کرتا ہے کہ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ تو کل اختیارات کا مالک ہے، وہ خوش ہو تو بڑا کچھ دیتا ہے۔ علم، فہم، فراست، دانائی، فقر، صحت، رشتے، بے عیب زندگی، وسعت، قلب و نظر، یہ سب اس کی عطاؤں کی اشکال ہیں، لیکن ابن آدم ان سے خوش نہیں، گویا بشر خدا کی خوشی میں خوش نہیں۔ اللہ کی عطائیں لامحدود ہیں اور بشر کی توقعات فقط مال تک محدود ہیں۔ انسان کا تصور فضل پیسہ ہے، قبول ہے یہ بات کہ مال بھی اس کی عطا ہے، لیکن صرف مال ہی اس کی عطا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ دنیاوی تقاضوں کی پیش نظر پیسے بہت اہم ہیں، لیکن اتنے بھی اہم نہیں کہ دعا کا محور ہی مال ہو۔ دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ مولا میرے ہاتھوں کا شمار ان ہاتھوں میں کر دے جن سے تو مخلوق میں تقسیم فرماتا ہے۔ انسان روٹی کے لیے محنت کرتا ہے اور محنت کے لیے روٹی کھاتا ہے، یہ ایک سیراب ہے۔ ہم آسودگی کے لیے کماتے ہیں اور کمائی کے لیے آسودگی کے طالب رہتے ہیں۔ وہ لقمہ جو آپ محبت سے توڑتے ہیں، احترام سے زبان پر رکھتے ہیں اور شکر سے شکم کی نظر کرتے ہیں، وہ لقمہ بھی دعا ہے۔ وہ پرانا سوٹ جسے آپ آج بھی سنبھال کر دھوتے ہیں اور محبت سے زیب تن کرتے ہیں، وہ سوٹ بھی دعا ہے۔ وہ راستہ جس پر سے آپ عجز و انکساری کے ساتھ روز گزرتے ہیں، وہ راستہ بھی دعا ہے۔ دعا وہ ہاتھ بھی ہے جو کسی گرتے کو اٹھا لیتے ہیں، اور دعا وہ جملہ بھی ہے جو کسی کی مسکراہٹ کا باعث بنتا ہے۔ دعا کرنا کمال نہیں، دعا لینا کمال ہے۔ آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے پیچھے آتا ہے۔ مت سوچیں آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ مت سوچیں آپ کسی کو ذلیل کریں گے اور وہ ذلت آپ کے پیچھے نہیں آئے گی۔ مت سوچیں آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کریں گے اور آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ مت سوچیں آپ کسی کے والدین کے ساتھ غلط کریں اور آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ مت سوچیں آپ کسی کے گھر میں لڑائیاں کروائیں گے اور آپ کے گھر میں نہیں ہوگی۔ کسی کو درد دے کر آپ سکون سے رہیں گے؟ آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ آپ بھول سکتے ہیں مگر خدا نہیں بھول سکتا اور نہ وہ بھولتا ہے۔ مکافات عمل آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک آتا ہے۔ جس دن اس نے آپ کے گھر کی دہلیز پار کر لی، سمجھیں آپ کو دی ہوئی ڈھیل ختم ہو گئی۔ دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے بچ آپ بھی نہیں سکتے۔ انسان کے ہاتھ میں ہو تو کسی کو انصاف نہ ملے، مگر انسانوں کی زندگی کے ہر معاملے کی ڈور جس کے پاس ہے وہ بہت انصاف کرنے والا ہے۔ خود کو یاد کرایا کریں کہ میں اللہ کی ہوں، میری زندگی اللہ کی ہے، میری زندگی کا ہر فیصلہ اللہ کا ہے۔ آپ کے لیے زندگی کی حقیقت قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔
جب انسان کچھ بناتا ہے تو اپنی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں رکھتا، اور اللہ پاک جو ہر کام میں پرفیکٹ ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کو پرفیکٹ پلان نہ کرے؟ ہم اللہ کے ہیں، ہماری زندگیوں کا ہر فیصلہ اللہ کا ہے، ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، یہاں کی ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب ہر ایک چیز اللہ کی ہے اور اسی کے پاس جانی ہے، پھر ان کے جانے کا دکھ کیسا؟ چھوڑ دے لوگوں کا سوگ منانا، اس بات کی خوشی منائیں کہ آپ اللہ کے ہیں، جس کے لیے انسان مر مٹنے کو تیار ہے، جس کے ایک حکم سے کائنات کے ذرے ذرے کا نام زمین سے مٹ سکتا ہے۔ زندگی میں کوئی رشتہ ایک سا نہیں رہتا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارے رشتے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ جتنی پرانے رشتے ہوتے جاتے ہیں، اتنی ان کی ترجیح کم ہوتی جاتی ہے۔ بس ایک اللہ کے ساتھ رشتہ ایسا ہے کہ جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے، اتنا اس کا رنگ گہرا ہوتا جاتا ہے، اور اتنی محبت گہری ہوتی جاتی ہے۔ مگر ہم ایسا رشتہ ڈھونڈتے ہیں جس میں انسان جسم رکھتا ہو، نظر آتا ہو، جس کو ہم ہاتھ لگا سکیں، اس کے گلے لگ کے رو سکیں۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے، تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت ہے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں، تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو، تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ رب العزت تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ کبھی کبھار دل اتنا بھاری ہوتا ہے کہ تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان سمجھتا ہے، وہ آنسو کی زبان بھی سمجھتا ہے، دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔
غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور پھر اس کی آغوش محسوس ہوتی ہے تو سارے غم چھٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ آہستہ سے اپنے قریب کر لیتا ہے اور ہمارا دل اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ کبھی نہ کبھی یا کہیں نہ کہیں ہم اپنی امیدیں دنیا والوں سے جوڑ لیتے ہیں اور پھر مایوس ہوتے ہیں، جبکہ ہماری امیدوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اختیارات لامحدود ہیں۔ زمین والے کچھ بھی کہیں، حکم اللہ کا ہی چلتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں ہیں، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے اور دل تھکنے لگا ہے۔ سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے ہو، وہ دعا مانگ رہے ہو تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، جبکہ تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے، تو کس میں اتنی جرأت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر تم نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ قبولیت تو پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، دیر تو اللہ نے بس تمہاری سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار تھے تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ وہ جس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سستیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ جس کا نام الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی المتین ہے، یعنی طاقت والا، پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس اللہ پاک ہیں جن سے ہم جب چاہیں جیسے چاہیں دل کی ہر بات کر سکتے ہیں، اپنا ہر دکھ بانٹ سکتے ہیں۔ اللہ پاک وہ واحد ہستی ہیں جو ہمارے دکھ کو، ہمارے دل کی ہر بات کو بہت غور سے سنتا ہے اور ہماری ہر کہی بات ہر کسی سے بہتر سمجھتا ہے۔ مجھے ایک چیز اللہ سے مانگتے مانگتے کبھی تھکنے نہیں دیتی، اور وہ ہے قبولیت۔ اس نے تو مجھے کبھی بھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا۔ میں نے مانگا ہے اور اس نے دیا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی میں ہمت ہار جاتی ہوں، پر نماز پڑھ کر وہ ہمت دوبارہ پختہ بھی بنا لیتی ہوں۔
یہ شیطانی سوچ میرے پاس بھی آتی ہے کہ کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ پھر اپنے اس سوچ سے میں لڑتی ہوں، اس کے لیے کہ میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقعت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کے لیے بہت بہترین منصوبہ سوچ رکھا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو آپ کی چاہت تک لے کر خود جائے گا۔ بس اس پر بھروسہ رکھیں اور لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، کیونکہ نہ ہی وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کچھ لے سکتے ہیں۔ کیا آپ ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا آپ تاریکی کی اس انتہا پر کھڑے ہیں جہاں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کی دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دعا کریں، کیونکہ یقین کے ساتھ آپ کی مانگی گئی ایک دعا آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ جہاں دعا ہے زندگی ہے، جہاں دعا ہے وہیں زندگی ہے، اور جہاں یقین ہے وہیں اللہ کی مدد ہے۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا، جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر کے ساتھ اللہ کے معجزے کا انتظار کرنا۔ بے شک وہ ہمارے دل کا حال جاننے والا ہے، وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا اور ہمیں وہ ضرور عطا کرے گا جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ۔ اور آخر میں سب مل کر دعا کریں، یا اللہ ہماری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے۔ یا اللہ ہم جہاں بھی رہیں اور جو بھی کریں، ہماری زبان آپ کے ذکر میں اور ہمارا دل آپ کی یاد میں رہے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو اس دنیا کی لذت کا عادی مت ہونے دینا۔ یا اللہ ہماری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ آپ سے ملے تو آپ راضی ہوں۔ یا اللہ ہمارے نفس کو ہم پر حاوی مت ہونے دے۔ یا اللہ ہمیں اتنا مضبوط بنا کہ شیطان کا ہم پر کوئی زور نہ چلے، بالکل ایسے جیسے آپ نے اسے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کی محبت میں مت غرق کریے گا۔ یا اللہ کہ ہم آپ کو بھول جائیں اور خود کو بھول جائیں۔ یا اللہ ہمیں آسمانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں روحانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا ساتھ عطا فرما جو ہمیں آپ کے قریب کرے۔ یا اللہ آپ ہمیں اپنے فضل سے بہترین عطا فرمائیں۔
یا اللہ آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوئے، آپ کی مان کر کبھی خسارے میں نہیں پڑے، آپ کو ساتھ پا کر کبھی درد میں نہیں رہے۔ یا اللہ جب تک آپ ہمیں اس دنیا میں رکھیں، ہمارے دل و دماغ اور روح کو اپنی یاد میں مشغول رکھیں۔ آمین۔